السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ ہر قسم کی تعریفیں، بڑھائیں، کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس خیر کائنات کا خالق، مالک، مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں آپ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ کہیں کسی قبر پہ عرس ہو رہا ہے، کبھی کسی قبر پہ عرس ہو رہا ہے، اور ان قبروں پہ جا کے پھر سجدے بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ جتنے انبیاء آئے ان کی تعلیم کا اہم نقطہ وہ یہی تھا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ اگر وہ نیک ہیں تو نیکی میں مقام اور مرتبہ ان کا بلند ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن جہاں تک مخلوق ہونے کا تعلق ہے، جہاں تک محتاج ہونے کا تعلق ہے، جس طرح کی تم مخلوق ہو اسی طرح کی وہ بھی مخلوق ہے، جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح وہ بھی محتاج ہے۔ تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ سجدہ ایک اہم عبادت ہے، اور سجدہ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی لائق ہے۔
اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ عبادت کا، اور پہلی شریعتوں میں تعظیمی سجدہ یہ جائز تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا، تاکہ آپ نے تعظیماً کسی کے لیے کھڑا ہونا اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس عمل سے روکنے کے لیے تمام انبیاء آئے، اور سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت شرک کی مختلف قسمیں تھیں۔ کچھ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، کچھ چاند اور سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو داہریہ قسم کے، جو یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں، یہ زمانہ ہی ہے، جتنی گردشیں ہوتی ہیں یہ زمانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قبروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب ہم قرآن اور حدیث کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو کافر تھے وہ بتوں کی اور سورج اور چاند وغیرہ کی پوجا کرتے، اور جو اس وقت مذہبی لوگ تھے جن کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، ان میں جو شرک تھا وہ شرک تھا قبر پرستی کا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پرستی سے سختی سے منع کیا، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پہ لعنت بھیجی، اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور قبروں کے اوپر جا کے چراغاں کرتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یعنی مکہ میں چونکہ کافر تھے، وہ سارے کے سارے بت پرست تھے، اور جب آپ مدینہ میں آئے، مدینہ کے آس پاس یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہود و نصارہ یہ انبیاء کی اور نیک لوگوں کی قبروں کی پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے ان پہ جا کے سجدے کرتے تھے، ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانتے تھے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ کا غضب
ان لوگوں پر ہو جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کیے. یعنی جب نبیوں کی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا جائز نہیں، تو نیک لوگ ان کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن ہے تو وہ مخلوق. مخلوق کو مقام دینا خالق کا یہ کسی طرح جائز نہیں. اور اسی لیے کسی شاعر نے بھی یہ بات کہی ہے، ہو جس پہ عبادت کا دھوکہ، غیر کی وہ تعظیم نہ کر، جو خالص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کر. عبادت اور سجدہ یہ خالصتاً اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کی ذات کے ہی لائق ہے. لہذا بندوں کی ایسی تعظیم نہیں کرنی چاہیے جو تعظیم اللہ کے ساتھ خاص ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم بیوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کتمیر کہتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں نا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے اس کو عربی میں کتمیر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان قبروں پہ جا کے اولادیں مانگتے ہو، تم رزق مانگتے ہو اور اپنی مشکلوں کے لیے آسانی مانگتے ہو، حالانکہ وہ بیچارے تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں جو چھلکا کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہوتا ہے. کیا اس کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں. جس طرح تم محتاج ہو اسی طرح وہ بھی محتاج ہے، جس طرح تم مخلوق ہو اسی طرح وہ بھی مخلوق ہے، جس طرح تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں اسی طرح ان کی بھی ہیں. یعنی نیکی کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ہونا وہ الگ جگہ ہے، الگ چیز ہے. لیکن جہاں تک انسان ہونے کا ناطہ ہے، انسان ہونے کے ناطے سے تم سب ایک جیسے ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیرا مقام پہ گئے اور وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سردار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں آیا اگر یہ تعظیماً اپنے سردار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جن کا مقام اور مرتبہ وہ تو کسی کا ہے ہی نہیں، نہ قیامت تک کسی کا ہوگا، تو کیوں نہ ہو ہم بھی تعظیماً آپ کو سجدہ کریں. وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں فلاں مقام پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تعظیماً، تو آپ تعظیم کے زیادہ لائق ہیں کیونکہ آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں. ایک طرف تمام نبی ہوں اور ایک طرف آپ ہوں،
آپ کا مقام اور مرتبہ پھر بھی بہت اونچا ہے، تو کیوں نہ ہو ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قیس، مجھے یہ بتا، لو مررت علی قبری لسجدت، اگر آپ ایسا وقت آ جائے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا آپ میری قبر کو سجدہ کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کی قبر کو تو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری قبر کو سجدہ نہیں کرو گے تو پھر مجھے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہوتا، لو کنت آمرا ان یسجد احد لاحد، میں اگر کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا، لامرت النساء یسجدن لازواجہن، تو میں عورتوں کو یہ کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، کیونکہ خامد کا مقام وہ بہت اونچا اللہ نے رکھا ہے۔ اور اس سے عورتوں کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ خامد کا مقام اللہ کے ہاں، اللہ کے رسول کے ہاں بہت اونچا ہے، اور خامد کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عورت کو جنت کا مقام عطا کریں گے۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ اور اسی طرح اپنی حاجتوں کو طلب کرنا، یہ بھی اللہ کے سوا کسی اور کے سے جائز نہیں ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واشکروا لہ، یعنی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق تلاش کرو اللہ کے پاس، اللہ سے مانگو، جس سے تمام نبیوں نے مانگا، تمام اولیاء نے مانگا۔ اور آج وہ لوگ کتنے کم عقل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ علی حجویری تمام دنیا کو رزق دیتا ہے۔ کیا یہ جھوٹے ہیں یا قرآن؟ یعنی ان کی نظر میں تو قرآن جو بیان کرتا ہے اس کا تو پھر کوئی مقام نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اللہ کے سوا اور کوئی رزق دینے والا نہیں۔ تو لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو کھجور کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ تمہاری تمام مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یعنی یہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں، اس وقت بھی جو مذہبی تھے جن کے پاس آسمانی کتاب تھی وہ قبروں کے پجاری تھے، اور آج بھی دیکھ لیں قبروں کے پجاری وہی ہیں جن کے پاس آسمانی کتاب ہے، یعنی قرآن مجید جن کے پاس ہے۔
قرآن پڑھتے بھی ہیں اور قبروں کی پوجا بھی کرتے ہیں، حالانکہ ہر نماز میں یہ اقرار کروایا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ آتی ہے نا سب کو، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک، یعنی یہ اقرار ہے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبی ہوئی بیڑی کو تارنے والا نہیں۔ یہ سب کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف رب العالمین کے لیے ہے جو رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد، تیری خاص تیری ہی عبادت کرتے، ایک ہوتا ہے تیری عبادت کرنا اور ایک ہوتا ہے ہی تیری ہی عبادت کرنا۔ ہمارے تایا جان حافظ اسماعیل روپڑی رحمہ اللہ، وہ عموماً جب اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا ہے ہی، ایک ہوتا ہے بھی۔ اگر ہوتا نعبدو کا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہلوایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ وہ پھر یہ مثال دیا کرتے تھے کہ ایک وہ فحشہ عورت ہوتی ہے، اس کے پاس جو جاتا ہے وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، میں تیری بھی ہوں۔ اور ایک ہوتی ہے پاک دامن بیوی، وہ اپنے خامد کو کیا کہتی ہے؟ میں تیری ہی ہوں، یعنی وہ صرف اور صرف ایک کی ہوتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اسی طرح مشرک جو ہے وہ سب کا ہے اور جو موحد ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کر کے دکھایا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کے شکایت کی کہ فلاں منافق ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اس کا استغاثہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس آدمی کو لے کے رسول اللہ کے پاس گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا کہا؟ اے ابو بکر لا یستغاث بی دائما، جو میں غوث نہیں ہوں، غوث یعنی لا یستغاث بی کا معنی مفہوم کیا ہے؟ میں غوث نہیں ہوں، یستغاث باللہ، غوث اللہ ہے۔ غوث کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی غوث نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ آئے اے عمر بارش نہیں ہو رہی کیا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہوئی، اور جو انبیاء کے سردار ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہوئی جو اولیاء کے سردار ہیں۔ کیوں جی نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی اور کی شان والی قبر ہو سکتی ہے؟ کیوں جی؟ ایمان سے بتائیں،
کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اگر یہ کہوں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، اگر ان جیسے لاکھوں آدمی پیدا ہو جائیں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی وہاں مدینہ میں ان کی قبر بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی موجود ہے، لیکن آپ بارش کے لیے ان کی قبروں پہ نہیں گئے، آپ نے ان کو جا کے نہیں کہا کہ آپ اللہ سے سفارش کریں، بلکہ آپ نے جو زندہ تھے، زندہ ولی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جا کے کہتے ہیں کہ اے عباس، جب رسول اللہ زندہ تھے وہ دعا کرتے تھے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتے تھے، آج وہ ہم میں موجود نہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ چلیں، جا کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بارش برسائے۔ ان کو ساتھ لے کے میدان میں گئے اور وہاں جا کے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ پہلے تیرا نبی موجود تھا، ہم ایسے موقعوں پہ ان کو ساتھ لے کے آتے، آج وہ موجود نہیں ہیں، ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں، یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کو قبول کر۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اے اللہ تو بارشوں کا مالک ہے، تو بادلوں کا مالک ہے، ہم تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتے، تجھ سے امید رکھتے ہیں، ہم اپنی تمام ضرورتیں تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس طرح دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، بارش برسائی۔ رسول اللہ کا طریقہ کیا، صحابہ کا طریقہ کیا؟ اور پھر اس کے بعد آ جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے فوت ہو گئے، لما مات حسن ابن علی ضربت امرأۃ قبۃ علی قبری سنۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حسن فوت ہوئے تو اس کی بیوی نے ان کی قبر پہ خیمہ لگا لیا اور 1 سال تک وہ وہاں بیٹھی رہی، لیکن سال بعد وہ ثم رفعت، پھر اس نے خیمہ اکھیڑا اور چلی گئی۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اس نے آواز سنی کہ آواز دینے والا کوئی آواز دیتا ہے، حل وجدوا ما فقدوا، کیا جس کو انہوں نے گم پایا سال بیٹھنے سے انہوں نے اس کو پا لیا؟ تو آگے سے جواب آتا ہے، بل یئسوا فانقلبوا، وہ سال بیٹھے رہے، آوازیں دیتے رہے، لیکن ان کو کوئی آواز نہیں آئی، مایوس ہو کے گھر چلے گئے۔ کہاں جاتے ہو، کہاں پھرتے ہو؟ کیا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے سجدہ کرو؟ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ کسی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسلسل ایک قبر پہ آ کے یہ دعا کرتا ہے کہ اے قبر والے تو نیک آدمی ہے، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تو اللہ کے سامنے میری سفارش کر دے۔ تو ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندے مجھے یہ بتا کیا تجھے اس نے جواب دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، جواب تو مجھے نہیں دیا۔ تو آپ نے فرمایا سحقن لاکا تربت یداکا کیف تکلم اجسادا لا یستطیعون جوابا لا یملکون شیئا لا یسمعون صوتا۔ اے اللہ کے بندے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تجھے تف ہو، کیا تو ایسے جسموں سے خطاب کرتا ہے جو بات نہیں کر سکتے، جو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تجھے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، تیری بات نہیں سنتے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں چلا جاتا ہے اس کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے میں تجھے کچھ باتیں بتاتا ہوں، ان کو یاد کرنا، احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ امامک کا، اللہ کی حفاظت کرنا، جب تجھے ضرورت ہوگی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔
اور پھر وہ فرماتے ہیں جب تو نے سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ جفت القلم بما ہوا قائن، جو کچھ ہونا ہے تقدیر کی قلمیں لکھ کے خشک ہو چکی ہیں، جو لکھا گیا ہے اس کے خلاف نہیں ہونا۔ اور پھر آپ نے فرمایا لو جاہد العباد ان ينفعوک بشیء لم یقضہ اللہ لک، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں لیکن اللہ نے وہ فائدہ تیرے لیے نہیں لکھا، لم یقدروا، وہ تجھے فائدہ پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ولو جاہد العباد ان یضروک شیئا لم یقضہ اللہ علیک، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے لیکن وہ نقصان اللہ نے تیرے لیے نہیں لکھا، نہیں یقدروا علیہ، وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں فینبغی، ذرا غور سے سننا، اللہ کے رسول کی بات سنائی آپ کو، صحابہ کی بات سنائی، اگر اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں وہ مانو، اگر صحابہ کی بات مانتے ہیں وہ مانو، اگر اماموں کی بات مانتے ہیں وہ مانو، اگر پیروں کی بات مانتے ہیں تو وہ مانو، جو بھی کسی کا عقیدہ ہے وہ اس پہ عمل کرے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ینبغی لکل مومن ان یجعل الحدیث مرآۃ لقلبہ وشعارہ ودسارہ وحدیثہ، ہر مومن کے لائق ہے تو اس حدیث کو اپنے لیے آئینہ بنا لے، اس حدیث کو اپنے لیے آئینہ بنا لے، فیعمل بہ فی جمیع حرکاتہ وسکناتہ، اپنی تمام حرکتوں میں، اپنی تمام کاموں میں اس حدیث پہ عمل کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حتی یسلم فی الدنیا والآخرہ، تاکہ دنیا اور آخرت میں اس کا ایمان سلامت رہے۔ وَيَجِدَ الْعِزَّةَ فِيهِمَا بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تاکہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے۔ اور میں ان لوگوں کو جو جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، قبروں پہ جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو آئینہ دکھایا ہے، وہ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں۔ بدعت کے ایجاد کرنے والے، بدعت کرنے والے، وہ اس حدیث میں اپنے چہروں کو دیکھیں، اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے وہ اس حدیث کے مطابق اپنے چہروں کو دیکھیں، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ پیر عبد القادر جیلانی ان کو کیا دعوت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد رضا بریلوی وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور سفر میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے بیٹھے۔ جب آپ آرام کر رہے تھے تو ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، یہ باغ میرا ہے اور میرا اور میرے اہل عیال کا گزارا اسی باغ پہ ہوتا ہے، لیکن میرے 2 اونٹ ہیں وہ بگڑ گئے ہیں، وہ ہمیں اس باغ میں جانے ہی نہیں دیتے، ہم تو بھوکے مر گئے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، صحابہ بھی ان کے ساتھ گئے۔ جب اس باغ کے پاس گئے آپ نے فرمایا اس کا دروازہ کھولو۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اونٹ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، لیکن جب آگے آئے تو آگے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ وہ رسول اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ جب وہ سجدے میں گرے آپ نے ان دونوں کی گردنوں سے پکڑا، مالک کے سپرد کیا اور اسے کہا ان سے کام بھی لو، احسن علفہا، اور ان کو اچھا چارہ بھی ان کو دیا کرو، ان کو پیٹ بھر کے چارہ بھی کھلایا کرو اور ان سے کام بھی لو۔ اور جب صحابہ نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ چپائے بھی سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم بھی نہ آپ کو سجدہ کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السجود لیس بی، سجدہ میرے لائق نہیں ہے۔ سجدہ کس کے لائق ہے؟ الا للحی الذی لا یموت، سجدہ اس ذات کے لیے ہے جس کو موت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا جو شخص کسی کو تعظیمی سجدہ کرتا ہے اس نے کفر کیا۔ اب کسی کی بات تو مانو، اللہ کی بات مانو،
اللہ کے رسول کی بات مانو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانو، یا پیر عبد القادر جیلانی کی بات مان لو، یا پھر جو پنج تن پاک کے ماننے والے ہیں وہ ان کی بات مان لیں۔ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ سجدہ کس کے لائق ہے؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ سجدہ اس رب کے لائق ہے جو ان تمام کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کی خرافات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔